بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ ایک انڈین فلم میں ایک ویلن تھا، مجھے اس فلم کا نام یاد نہیں ہے، وہ بڑا ڈرامے باز قسم کا ویلن تھا، کامیڈی وغیرہ کرتا تھا۔ اور ایک سین میں دکھاتے ہیں کہ اس ویلن کے جو آدمی تھے وہ ایک بندے کو پکڑ کے لے آئے کہ اسے مارنا ہے، جان سے مارنا ہے، اور ویلن نے اس آدمی کے آنے پر بھی کامیڈی شروع کر دی۔ ویلن نے کہا کہ میں یہ اس کو مار رہے ہو، اچھا بندہ ہے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، یہ مر جائے گا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ویلن کہتا ہے میں دوسری طرف منہ کر رہا ہوں، پھر مار دو، اور وہ اس کو مار دیتے ہیں اور ویلن دوسری طرف منہ کر لیتا ہے۔ بالکل کچھ ایسی ہی بات کی مریم نواز نے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، کہ میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ بڑھا دو، میں میٹنگ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، مار دو اس کو، عوام کو مار دو، ان کے اوپر پیٹرول بم گرا دو، ان مشکل ترین حالات میں ان کی ایسی کی تیسی کر دو، میں نہیں دیکھ سکتا، اب تم کر دو، میں نے دوسری طرف منہ کر لیا، مار دو۔ یہ بالکل یہی کام میاں نواز شریف نے کیا۔ مریم نواز شریف نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیا۔ ان سے ہمارے دوست ہیں وسیم عباسی، انہوں نے سوال کیا، سینئر صحافی ہیں، کہ یہ کیا مذاق ہے، دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے، ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، اور حکومت نے پیٹرول کی قیمت پھر بڑھا دی ہے۔ پہلے ہی اس مہینے بجلی کے بلوں سے لوگوں کی جان عذاب کو آئی ہے۔ تاجروں کو ریلیف دلوانے والی مریم نواز عام آدمی کے لیے کب بولیں گی؟ پھر انہوں نے ٹیگ کیا مریم نواز کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے بعد۔ مریم نے کہا میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی۔ آپ ساتھ کھڑی ہیں، اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی، فیصلہ ہو گیا، میں نے دوسری طرف منہ کر لیا، مار دو۔ یہ بالکل وہی کام کیا آپ نے۔ تاجروں پہ نعیم میر نے، باقی لوگوں نے، اجمل بلوچ نے اور سب نے جو آپ کو دھمکیاں دیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ نے کہا مفتاح بھائی ذرا دیکھنا، اور تاجر بھائی ہمارے بڑے پریشان ہیں، ان پر سے ٹیکس کم کر دو، جو کما رہے ہیں وہ پریشان ہیں، ان پہ سے ٹیکس کم کر دو۔ ٹھیک ہے، ایک عام آدمی جس کی زندگی اجیرن ہے، انتہائی مہنگائی ہے، آپ کی اس امپورٹڈ حکومت میں مہنگائی کا نمبر ڈبل ہو گیا ہے، اور اب آپ بجائے اس کے کہ کہیں مفتاح بھائی ذرا دیکھنا، یہ قیمتیں جو بڑھائیں بڑھانی نہیں تھی، کم کرنی تھی، چاچو ذرا دیکھیے گا، یہ کہنے کے بجائے میں تائید نہیں کر سکتی، میں نے منہ اس طرف کیا، مار دو۔ یہ آپ لوگوں کی پالیسی ہے ایک عام آدمی کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں اسے ڈرامے باز سیاست۔ میں نے ویڈیو کے تھمبنیل میں جو لکھا ہوا ہے فٹے منہ صحافت، یہ فٹے منہ صحافت بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ جیو نیوز کا کام ہے، ہمیشہ یہ لوگ یہی کرتے ہیں۔ مطلب اتنی بڑھ گئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، 6 روپے 72 پیسے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھ گئی ان حالات میں، اور جیو نیوز نے ہیڈ لائن کیا لگائی؟ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 51 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ شرم بھی نہیں آتی ان حالات میں، جب ایک عام آدمی پہ آپ نے ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا، اسے مارنے کی پوری تیاری کی ہوئی ہے۔ آپ اس وقت میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کی محبت میں جو غلامانہ صحافت کرتے ہیں، اس میں آپ لکھ رہے ہیں ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 51 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، یہ صحافت ہے اس ادارے کی۔ پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے کا اضافہ کر دیا۔ ان لوگوں میں ان حالات میں اتنی ڈھٹائی ہے کہ یہ اس وقت بھی کمی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ ہوا کیا ہے؟ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے بھی، جو پیٹرول ہے اس میں 6 روپے 72 پیسے اضافہ کیا گیا ہے، لائٹ سپیڈ ڈیزل جو ہے، لائٹ سپیڈ ڈیزل 43 پیسے مہنگا کیا گیا ہے، مٹی کا تیل 1 روپے 67 پیسے، اور ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے یہ 51 پیسے سستا کیے گئے ہیں، اور اب پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے 91 پیسے ہو گئی ہے۔ ہوا کیا تھا اصل میں؟ اوگرا نے جو سمری بھیجی حکومت کو، آپ کو یاد ہے جو 17 جولائی کا انتخاب تھا، اس سے پہلے انہوں نے قیمتوں میں کمی کی تھی، عالمی مارکیٹ میں کمی ہوئی ہے پوری شفافیت کے ساتھ، میں چاہتا ہوں مفتاح اسماعیل قیمتیں لوگوں کو منتقل کر دیں، شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے، کیونکہ ڈرامے بازی کرنی تھی۔ اب کیا کیا ہے؟ پیٹرول اوگرا نے کہا تھا 15 روپے، ڈیزل 7 روپے، مٹی کا تیل 2 روپے فی لیٹر سستا کریں، یہ اوگرا نے ان کو سمری بھیجی تھی، اور شہباز شریف صاحب نے اس سمری پر جو قیمتیں کم کرنے کی تھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمت کہاں آئی ہے؟ 89 ڈالر فی بیرل، اور یہ جو برطانوی تیل ہے یہ $96 فی بیرل تک آ گیا ہے، اور عمران خان کے دونوں سے اگر آپ موازنہ کریں تو 30% سے زائد قیمتیں نیچے آئی ہیں،
اور آپ لوگوں نے یہ حال کیا ہے ایک عام پاکستانی کا. مسلسل آپ لوگوں کو اپنی کمائی کی فکر ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. ڈرامہ یہ کہ میاں صاحب میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے. اس کے بعد اب میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ ڈاکیومنٹ ہے, بہت سیریس ہے. تھریٹ الرٹ یہ 5 اگست کو جاری ہوا ہے, 5 اگست کو. اس تھریٹ الرٹ میں بتایا گیا ہے It has been learned through some reliable sources that a splinter group of TTP, تحریک طالبان کا ایک چھوٹا گروپ ٹکڑا, in its meeting held at village سرکریز اسپن بولدک, افغانستان اسپن بولدک میں یہ میٹنگ ہوئی, has discussed to target anchor person ارشد شریف in the near future. ارشد شریف کو نشانہ بنانے کا اس میٹنگ میں جو ہے ان لوگوں نے ڈسکشن کیا. For executing their plan, terrorists have finalized to conduct reconnaissance of the target and to locate him at a suitable place, most probably at Rawalpindi and its adjoining areas. ایک گروپ کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ارشد شریف کو لوکیٹ کیا جائے, راولپنڈی میں کسی جگہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ انٹرسپٹ کی گئی ہے گفتگو. آگے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا جو لیٹر ہے خیبر پختونخوا کا, یہ کہتا ہے in the light of the above situation, extreme vigilance and possible security measures must be adopted. ان حالات میں کڑی نگرانی کی جائے اور بہترین حفاظتی اقدامات کیے جائیں, including sensitization of the target with specific directions to restrict his unnecessary movements. اور ارشد شریف صاحب کی جو موومنٹس ہیں ان کو بھی لمٹ کیا جائے. یہ ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا پشاور کا لیٹر ہے. 5 اگست کو یہ جاری ہوا ہے. لیٹر کا جو نمبر ہے وہ ہے 715-18 M سیل, اور آگے اس کی کاپی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس آپریشنز خیبر پختونخوا, ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس CTD پنجاب اور آل کنسرنڈ, ان کو یہ بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے. ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہیں. ان حالات میں ان کے جانے کے بعد یہ لیٹر 5 تاریخ کا سامنے آتا ہے. سیریس ہے معاملہ, سیریس ہے, اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے. میں اس پر مزید خبر دینے کی حد تک آپ کے سامنے رک جاتا ہوں, کوئی بات نہیں کر رہا. یہ ڈاکیومنٹ ہے اور یہ ایک لیکڈ ڈاکیومنٹ ہے, اہم ترین ہے یہ معلومات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے بات کی شہباز گل صاحب کے بارے میں. عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز گل صاحب کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ان کو مار پیٹ کر ان سے جو سوالات پوچھے گئے, ایک ان سے یہ پوچھا گیا بار بار کہ جنرل فیض حمید عمران خان سے کتنی بار ملنے آئے, اور عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہباز گل سے یہ بھی پوچھا گیا کہ عمران خان کیا کھاتے ہیں. عمران خان کی انرجی اس ایج میں ان لوگوں کو بڑا پریشان کرتی ہے. یہ بھی پوچھا گیا کہ عمران خان کھاتے کیا ہیں. یہ سوال بھی شہباز گل سے ہوا ہے. ہمارے بعض صحافی دوست سوال کر رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ میں ہیں, اڈیالہ میں عملداری حکومت پنجاب کی ہے, تو پھر تشدد کا نشانہ کہاں بنایا گیا. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے اس بات کو بھول رہے ہیں کہ شہباز گل 2 دن ان لوگوں کے پاس تھے, اسلام آباد انتظامیہ کے پاس, پولیس کے پاس, اسلام آباد پولیس کے پاس, جو وفاقی حکومت کی ناک کے نیچے کام کرتی ہے. اور یہ جو تشدد کیا گیا ہے یہ تبھی کیا گیا ہے. شہباز گل نے عدالت میں اپنی قمیض اٹھا کر تشدد کے نشانات دکھائے بھی تھے. اور عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ اسلام آباد پولیس کی حراست میں کیے گئے تشدد کی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شہباز گل صاحب کو صرف لاک اپ میں نہیں, اس کے علاوہ بھی معلومات یہ ہیں مبینہ طور پر کہ اس کے علاوہ بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. شہباز گل صاحب کو خود کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو کہاں کہاں موو کیا گیا ہے, ان کو وہاں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. چہرے پر تھپڑ مار کر ہر سوال ان سے پوچھا جاتا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں. کمل شوزب صاحبہ نے ٹویٹر پہ یہ دعویٰ کیا ہے. تو شہباز گل صاحب کے معاملے میں یہ بات کرتے عمران خان صاحب کہتے ہیں انتہائی تکلیف میں ہوں میں جو ان لوگوں نے شہباز گل کے ساتھ کیا ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ شریفوں کا کام ہے, انہوں نے جو سلمان تاثیر مرحوم ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سب چیزیں کی تھیں, اسی لیے اتنے برے تعلقات تھے. جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے 2008 سے 2013 کی اسمبلی میں, اور سلمان تاثیر جو تھے وہ گورنر پنجاب تھے, تو تعلقات بھی بہت ہی زیادہ برے تھے. ان برے تعلقات میں رانا ثناء اللہ کا بھی ایک حصہ تھا جو انتہائی بری مہم چلا رہے تھے شہباز تاثیر صاحب کی فیملی کے خلاف. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا
یہ جو شہباز گل نے بات کی تھی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ زوم سیشن تھا عمران خان صاحب کا لائیو ٹیلی ویژن پہ، اس میں بھی انہوں نے بات کی تھی، اب کی بار بھی انہوں نے کہا کہ ہاں ایک جملہ شہباز گل کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس جملے سے یہ امپریشن گیا، عمران خان صاحب نے خود مانا، یہ امپریشن گیا کہ وہ اکسا رہے ہیں فوج میں. تو یہ بات عمران خان صاحب نے مانی اور انہوں نے کہا کہ یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے تھا، یہ گیا، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا شہباز گل صاحب کو. یہ عمران خان صاحب نے بات ان کے بارے میں اس حد تک مانی ہے، لیکن انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ کس نے کیا کیا نہیں کہا یہ ہم سب کچھ سنوا بھی چکے ہیں اور ہمارے سامنے سوشل میڈیا پر مسلسل موجود بھی ہے. تو عمران خان صاحب ان another way یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے شہباز گل سے زیادہ تجربہ رکھنے والے، شہباز گل سے زیادہ عمر کے لوگوں نے اور شہباز گل سے زیادہ بڑی سیاسی شخصیات نے یہ تمام باتیں کر رکھی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.